ابھی گورنمنٹ کو ختم ہوئے مہینہ نہیں ہوا اور جو پہلے ہی بل آئے ہیں اس نے پورے پاکستان کے اندر عوام کی چیخیں نکال دیں اور عوام سڑکوں کے اوپر نکل آئے ہیں. تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹ ہوئے تھے, جو اکنامک سچویشن تھی, کہ اس کے نتیجے میں اتنا جلدی یہ ری ایکشن آئے گا اور اس طرح سے یہ چیزیں ایک دم سے مہنگی ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو 13-18 کا دور تھا اس میں مہنگائی بھی کم ترین سطح پہ تھی اور بجلی کے نرخ بھی کنٹرول میں تھے اور ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. بدقسمتی سے جو ایک تجربہ نافذ کیا گیا عمران خان اور پی ٹی آئی کی شکل میں پاکستان نے, اس سے کی وجہ سے معاشی تباہی پھیلی. اور یہ جو پچھلی 16 مہینے کی حکومت تھی اس کی بارہا کوشش تھی کہ کسی طرح ملک ڈیفالٹ سے بچ جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے اپنے چیئرمین جو شبر زیدی ایف بی آر کے لگائے گئے تھے, انہوں نے کہا تھا ملک پہلی دیوالیہ ہو چکا ہے. اور ان کے اپنے فائنانس منسٹر یہ کہہ چکے تھے کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے معیشت کی. اور پھر جو واقعات ہیں آپ سارے اس سے بخوبی واقف ہیں. تو ہم نے تو بالکل آئی ایم ایف کا معاہدہ کیا اور اس کے یہ ایک نتائج ہیں. ایک تو گرمیوں میں ویسے ہی بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے, اوپر سے ریٹ بھی بڑھائے گئے بجلی کے. تو لیکن دیکھیں یہی صورتحال جب پچھلے سال بنی تھی تو پرائم منسٹر شہباز شریف جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے, سابقہ وزیر اعظم, انہوں نے اس وقت اس کا سلوشن نکالا اور عوام کو ریلیف دیا. تو یہ اب اس وقت جو ایک سچویشن ہے, میرے خیال سے کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کرے کہ کوئی حل نکل آئے. صاحب اگلے 2-3 مہینوں میں آپ نہیں سمجھتے, کیونکہ یہ ابھی جو پرائسز کا جو میکنزم ہے اس میں غالباً یہ اپریل مئی کی ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں اور مئی جون کی اگر آئیں گی تو یہ زیادہ بڑھے گا. نمبر 1. نمبر 2, 2013-18 کا آپ نے ذکر کیا, جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہوئے تھے, جو کیپیسٹی پیمنٹ کا ایشو اس وقت سب سے بڑا نظر آ رہا ہے, جو آلموسٹ 1.5 ٹریلین کے قریب پہنچ چکا ہے. 2013 میں 185 بلین روپیز تھے اس وقت کیپیسٹی پیمنٹ کے, اور جب آپ کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی 2018-19 میں تو اس وقت کوئی 600-650 ارب تھے, جو اس وقت 1500 ارب تک پہنچ چکے ہیں. تو ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہم نے ایگریمنٹ کیے شاید اس میں بھی ان بلٹ فالٹس تھے. ہم ڈالر میں بجلی خریدتے ہیں, روپے میں بیچتے ہیں, تو وہ بنیادی وجہ بھی ہو سکتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے پہ تنقید بارہا کی جاتی ہے, یہ اگر تو کوئی بہتر معاہدہ پی ٹی آئی کی حکومت کر دیتی تو ہم کہتے یہ دیکھیں بہتر معاہدہ کر لیا گیا ہے, اور جو پچھلے معاہدے تھے وہ کمزور تھے. دیکھیں اس ملک میں اندھیرے تھے اور ہم نے ان اندھیروں کو دور کرنا تھا, تو یہ سوورن گارنٹیز کے ساتھ یہ معاہدے کیے گئے. اور اس وقت کا جو مارکیٹ میکنزم تھا, اپنے انٹرنیشنل انویسٹرز کو یہاں پاکستان مدعو کرنا تھا, تو یا تو کوئی بہتر کسی نے معاہدہ کیا ہو تو ہم کہیں کہ یہ ماڈل ہے ایک بہتر معاہدے کا, یہ ہونا چاہیے تھا. اور وہ بھی اگر ہو کوئی اور حالات ہوں تو آپ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جو جس طرح کے حالات اس ملک میں رہیں, آپ نے اگر فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی کوئی انسینٹیو لیں گے. یہ دیکھیں اصل وجہ کیا ہے, اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک انرجی کرائسس ہے. یوکرین رشیا کی جنگ سے جو ہے ایک انرجی پرائس جو ہے وہ ہائیک ہوئی, دنیا بھر میں ہوئی, اور وہ پاکستان جیسی معیشت جو ہے جو جس کے اندر برداشت کرنے کا اس شوق کو اتنا بفر نہیں تھا, تو یہاں ہمیں یہ جو چیز ہے زیادہ فیل ہو رہی ہے کیونکہ ڈی ویلیویشن بھی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں حقائق کیا ہے کہ ہم نے اس سے نکلنا کیسے ہے. کیا کوئی جو آج جو لوگ سیاست کر رہے ہیں کہ بجلی بڑی مہنگی ہو گئی, بجلی کے لیے ہم جلوس نکالیں گے, ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے, ان سے پوچھیں آپ کے پاس کیا سلوشن ہے, کیا سلوشن ہے کسی کے پاس کہ وہ کس طریقے سے بجلی کو سستا کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں یہاں حقائق کیا ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 3.5 سالوں میں 150% بڑھا دیا پی ٹی آئی نے. 1100 ارب سے وہ اس کو 2500 ارب پہ لے گئے, تو وہ اس کو اب آپ کو نہیں مل رہے تھے لونز, اور